سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو بہتر طور پر بیماریوں سے بچا سکیں اور جو علاج معالجے پہ بے شمار اخراجات ہوتے ہیں ان سے بچ سکیں، اور وہی پیسہ جو ہے آپ اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اپنی ان کی لائف اسٹائل کے لیے، ان کو تعلیم کی سہولتیں دینے کے لیے استعمال کر سکیں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ کون سی پیچیدگیاں اس مرض سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی کہ ہائپر ٹینشن اگر ہو جائے اور اس کو اگر نہ کنٹرول کیا جائے تو جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں، دل کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، دماغ پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، گردوں کے اوپر کیا افیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں آپ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ ایک اعضاء، ایک آرگن، ایک جسم کا حصہ کسی مرض سے متاثر ہوتا ہے تو جسم کے دوسرے حصے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، کیونکہ اگر ایک جسم کا حصہ کوئی بیمار ہے تو اس کے اثرات دوسرے پر پڑنا فوری طور پر فوراً ہی پڑتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس مرض میں اور ہائپر ٹینشن میں کیا پیچیدگیاں ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اور کیا امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور صحت کو کس طرح کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ مرض یعنی کہ ہائپر ٹینشن کئی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے اگر ایک بار یہ مرض لاحق ہو جائے تو پھر یہ کئی ایک اعضاء جیسے کہ دل، دماغ، گردے، آنکھیں اور شریانیں بری طرح متاثر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کئی خطرناک اور جان لیوا امراض جنم لیتے ہیں، جس میں فالج کا حملہ، دل کا دورہ، گردوں کی دائمی بیماریاں، بعض اوقات گردے ناکارہ ہو جانا اور بینائی متاثر ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ ابتدائی مراحل میں اس مرض کا کوئی خاص علامت ظاہر نہیں ہوتی، جس کے باعث عموماً مریض کچھ دن تک علاج کرواتے ہیں کے بعد یا تو ادویہ یعنی کہ میڈیسن کا استعمال ترک کر دیتے ہیں یا پھر قدرے کم کر دیتے ہیں، کیونکہ بظاہر انہیں کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ٹھیک ہیں، وہ صحت مند ہیں، مگر آہستہ آہستہ یہ ہائپر ٹینشن جو ہے ان کے اعضاء کو ناکارہ کرتا رہتا ہے اور مزید پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ مرض جسم کے اندر اپنا کام جاری رکھتا ہے اور پھر کسی وقت بڑی پیچیدگی کی صورت میں نہ صرف مرض بلکہ متاثرہ اعضاء کا مرض بھی سامنے آ جاتا ہے۔ لہذا اگر خدا نخواستہ یہ عارضہ ایک بار لاحق ہو جائے تو پھر ہر صورت اس کا علاج جاری رکھا جائے تاکہ پیچیدگیوں کا راستہ روکا جا سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود ہی بلڈ پریشر اپریٹس خریدیں، کیونکہ آج کل کے دور میں بلڈ پریشر اپریٹس اتنے مہنگے نہیں ہیں اور اتنے آسان ہیں کہ وہ ہر فرد اپنا بلڈ پریشر چیک کر سکتا ہے۔ ڈیجیٹل قسم کے بلڈ پریشر اپریٹس آ چکے ہیں جن کو آپ ایک بٹن کی مدد سے اپنے پریشر سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس قسم کے مسائل اگر پیدا ہو جائیں تو اس میں ضروری ہے کہ گھر کا کوئی سینئر فرد یا خود آپ اپنے پریشر کو چیک کرتے رہیں، تو اس سے یہ آسانی ہوگی کہ اگر بلڈ پریشر بڑھا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مسائل جو ہے اس کی وجہ سے ہیں، کبھی سر میں درد ہے، کبھی چکر آنے کا عمل ہے، کبھی کوئی اور عمل ہے، تو اس کے بارے میں آگاہی ہو سکے گی اور آپ اپنے مرض کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔